میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب فاروق صاحب، آپ کو تشریف لائیں۔ السلام علیکم سب کا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں جناب لارڈ میئر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اور راجہ اشتیاق صاحب کا میں دلی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صبور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ظہیر صاحب جو پی آئی اے سے جن کا تعلق ہے وہ بھی آئے ہیں، مینیجر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص صاحب پی آئی اے سے جو تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسٹر صغیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فیاض بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ہی ساتھی ہیں، ٹریول ایجنٹ ہیں، اور بلکہ میں فردن سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور اس میں میرے کسٹمرز بھی ہیں، میرے جاننے والے بھی ہیں، اور میرے کافی نزدیک ہیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا اس پلیٹ فارم جو کہ برٹش پاکستانی فورم کا ہے۔ میں نے اس کو جوائن کیا اس لالچ میں نہیں کیا کہ میں کوئی اس میں بزنس کروں گا۔ میرے جوائن کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ میں اگر کوئی اچھا کام کروں تو میرا یہ ساتھ دیں، اگر مجھ سے کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے میرا ساتھ نہ دیں۔ میں اپنے ساتھیوں کا برٹش پاکستانی فورم کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور ان میں افضل گجر صاحب بھی ہیں، پروفیسر صاحب بھی ہیں، ساجد علی صاحب بھی ہیں، کرنل شاہد صاحب بھی ہیں۔ ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ افضل اور خاص کر جو ہے ایک بہت سیڈ نیوز یہ تھی کہ چودھری نثار صاحب جن کے والد صاحب بھی فوت ہو گئے کل یا پرسوں، اور ان کو وہ جنازے میں چلے گئے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یونیک ٹریول کے بعد ایوین ہومز آیا تو صرف اور صرف میں نے جب پاکستان میں نے وہ پروجیکٹ دیکھنے کے لیے آرزو کی، اور بلکہ مجھے جو آرزو دلائی وہ نوید باجوہ صاحب نے دلائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے اور اس میں اچھی اپورچونیٹیز ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کیا، میں وہ راستہ کروں گا کہ جو ایمانداری کا ہو اور سچا ہو، اور میں ہر کسی کے اگر کام آ سکوں تو سچے دل سے آ سکوں۔ تو میں نے یہ راستہ اختیار کیا پاکستان سے محبت کے لیے۔ تو میرے بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا بزنس ہوتی ہے، وہ تو اپنے جابس کر رہے تھے۔ پھر میں نے ان کو اس طرح مائل کیا کہ آپ پاکستان میرے ساتھ چلو اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تم لوگوں کو کیا پسند آتا ہے۔ تو یہ میں ان کو پاکستان لے کے گیا، اور جب وہاں پہ یہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ ایک چیز دیکھی خود اپنی آنکھوں سے، وہاں پہ ہم نے سیمینار بھی کیے، میرے ہوٹل میں کیے، PC پشاور میں بھی کیے، تو ان کو بھی شوق پیدا ہو گیا، اور یہ بہت خوش ہوئے کہ پاکستان تو بہت خوبصورت ہے۔ پھر آپ نے یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہم نتیہ گلی بھی گئے، اور نتیہ گلی کے پروجیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں، مری بھی گئے، اور ایبٹ آباد گئے، اسلام آباد کی، اور ہر جگہ ہم نے دیکھے۔ لیکن ہم نے پھر نئے پروجیکٹ خریدے بھی کچھ، یعنی دوستوں کے ساتھ، باجوہ صاحب اور ظاہر شاہ صاحب۔ باجوہ صاحب نے سب سے پہلے مجھے بتایا جب کہ اس پلازے کے بارے میں، گرینڈ مال کے، تو کہا کہ ایک ظاہر شاہ صاحب ہیں، وہ وہاں پہ بہت اچھے پروجیکٹ کر رہے ہیں، ایک پلازا بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو نہیں جانتا، لیکن جب تک میں پرسنلی نہیں جانوں گا تو میں ان کے پلازا فروخت کیسے کروں، مجھے کیسے علم ہوگا کہ وہ اچھے آدمی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ مجھے اگر میں کوئی کام کروں اور اپنے یہاں کے کسٹمرز جو میرے اتنے آنریبل کسٹمرز ہیں، میرے تقریباً اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ 5 سے 6 ہزار کسٹمر صرف رجسٹرڈ کسٹمرز ہیں، اور بلکہ میرے فون میں تقریباً 2 سے 3 ہزار کسٹمر میرے فون میں ہوتے ہیں جو مجھ سے ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، میں ان کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہونے دوں گا اور نہ کوئی غلط بات کروں گا۔ زندگی میں نے بیوروکریٹس بطور وقت گزارا، لیکن انتہائی ایمانداری کا وقت گزارا، جس کی وجہ سے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے کے ادھر آ گیا۔ تو میں نے باجوہ صاحب سے کہا پہلے میں ظاہر شاہ صاحب کو پوچھوں گا کہ وہ کیسے آدمی ہیں۔ پھر میرے جو کولیگ ہیں وہ آج کل کمشنر پوسٹوں پر ہیں، اگر
21 اور 22 گریڈ میں بھی چلے گئے ہیں کچھ لوگ میرے ساتھی. تو میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا ذرا پتہ کریں کہ یہ کون ہیں. انہوں نے جب پتہ کیا تو واقعی میں ظاہر شاہ صاحب ایک بالکل گولڈ تھے اور بہت یعنی ملنسار اور مردان کے رہنے والے لوگ پڑھ کے علاقے کے. تو جب تک میں نے کہا پرسنلی میں کسی کو نہ دیکھ لوں اور میں ایک پیپر ورک نہ دیکھ لوں کہ اس کا پلازا اگر بن رہا ہے تو کس زمین پر ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے, کیا وہ واقعی میں اپروڈ ہے, اور اس کے سارے ڈاکومنٹس میں نے چیک کیے. آپ یقین کریں بہت کوآپریٹیو بندہ اور اتنا ملنسار کہ اگر وہ آئے یہاں پر یو کے تو میں آپ کو ملواؤں تو آپ واقعی میں کہیں گے کہ ایک ملن ٹائپ کا بندہ, بہت خوشگوار موڈ کا انسان. تو پھر میں نے سارے پیپر ورک دیکھے, سب کچھ دیکھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس پلازے کے چیزوں کو بیچنے کے قابل ہوں, میں بیچوں گا. اور میں بیچوں گا اپنے منافع کے لیے نہیں, اپنے دوستوں کے لیے بیچوں گا کہ اگر ان کی جیب میں یہاں پہ اپورچونٹیز, آپ یہاں پہ یو کے میں آپ رہتے ہیں, آپ یہاں پہ مکان خرید لیں, مثلا آپ نے 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کا مکان لے لیا اکاؤنٹ میں, تو آپ 5-6 سال کے بعد اس میں پروفٹ کتنا کما رہے ہیں, 10,000 15,000, اس سے زیادہ پروفٹ دیتا نہیں ہے یہاں پہ, اتنا نہیں ہوتا. لیکن پروفٹ کا ریشیو پاکستان میں جتنی سپیڈ سے آج کل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یعنی میں نے 1.25 سال میں نے جو کچھ دیکھا پاکستان کے انویسٹمنٹ میں, ایک اتنا بوسٹ ہے کہ آپ اگر آپ جا کے وہاں پہ چیز ایک پلاٹ خریدتے ہیں, مثلا وہ بھی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا, پلاٹ صرف سی ڈی اے کا لیں یا آر ڈی اے کا یا ڈی ایچ اے کا, کیونکہ یہی ایک گورنمنٹ آرگنائز ہے. مجھ سے بعض دوست کہتے ہیں یار لاہور میں بھی ہے, بھاولپور میں بھی ہے, میاں والی میں بھی ہے. میں نے کہا وہ میں رہنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ وہاں پہ جائیں اور مکان بنائیں اور رہنا شروع کر دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بزنس کریں. آپ یہاں پہ بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں. آپ ہم پہ اگر ٹرسٹ کریں گے اور ہم آپ کے لیے محنت کریں گے, آپ کے لیے ہم لوگ ہر قسم کے تعاون کریں گے, تو آپ دیکھیں کہ کتنا پروفٹ ہو رہا ہے. میرے ایک ابرار صاحب ہیں, ان کے ساتھی تھے, تو انہوں نے ایک پلاٹ لیا تھا اس میں پارک یو سٹی میں, تو 60 لاکھ کا تھا. وہ زیادہ کتنے مہینے ہوئے ان کو لیے ہوئے, 4 سے 5 مہینے پہلے. تو جب میں نے کل پرائس لسٹ دیکھی 2-3 دن پہلے, تو میں نے اس کی پرائس دیکھی تو 125 لاکھ پہ چلا گیا تھا وہ, یعنی 5 مہینے میں 65 لاکھ روپیز. اس کا مطلب تقریباً 26-27,000 پاؤنڈ آپ 6 منتھ میں کما رہے ہیں, 7 منتھ میں کما رہے ہیں, جبکہ یہاں پہ وہ نہیں ہے. آپ اس کمائی کو اچھی جگہ پہ اور بھی استعمال کریں, یعنی اتنی سپیڈ سے جاتے ہیں پلاٹ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ 5 سے 6 دن میں پرائس بڑھ جاتی ہے بعضی جگہوں کی. لیکن صرف اور صرف سی ڈی اے, آر ڈی اے یا گورنمنٹ آرگنائز جو آج کل کنگڈم ویلی ہے, دوسرے ہیں جو پی ایم نے بھی, پرائم منسٹر نے بھی اس کا افتتاح وغیرہ بھی کیا ہے, تو آپ اس میں انویسٹ کریں اور اپنے بچوں کے لیے کمائیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کے ضرور خود بھی رہیں اور لازمی رہنا چاہیے بھی. آپ ان خوبصورت جگہوں کو صرف دیکھیں. پاکستان ایک جنت ہے, جنت. آپ سوئٹزرلینڈ جا کے وہ مزہ نہیں لے سکتے جو آپ اپنے ملک میں جا کے لے سکتے ہیں. آپ اپنے ملک پیارے پاکستان کو اگر آپ ایک دفعہ جا کے تو دیکھیں نا, اپنے بچوں کو لے کر جائیں, آپ ہالیڈیز کریں, آپ مراکو دوسرے ملکوں میں جانے کے, یا استنبول, وہ ٹھیک ہے اچھے ملک ہیں, ہم اس کی برائی پیش نہیں کر رہے, لیکن اپنے ملک میں اگر آپ جا کے رہتے ہیں تو پاکستان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے, اس میں انویسٹمنٹ میں فائدہ ہو رہا ہے. آپ کے ٹور میں آپ جب جاتے ہیں ٹورسٹ بطور, تو وہاں پہ آپ شاپنگ کرتے ہیں, وہاں پہ رہتے ہیں کوئی ہوٹلز میں یا سیر کرنے جاتے ہیں, تو آپ کو ادھر کافی یعنی پاکستان گورنمنٹ کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہمارا ملک غریب ہے, ہم مطلب مہنگائی بہت زیادہ ہے, کچھ مطلب کوئی غلط قسم کے بھی آ جاتے ہیں مختلف لوگ, لیکن ہم لوگوں کا اپنا ایمان. اور میں تو پہلے بھی اشتیاق بھائی, راجہ اشتیاق صاحب بیٹھے ہوئے تھے پچھلی دفعہ بھی, میں نے اوورسیز کے بارے میں باتیں کی تھی کہ اوورسیز کو بہت پرابلم ہوتی ہے پاکستان میں, اور اوورسیز کا کوئی نہیں سننے والا ہوتا.
لیکن میں وہ شکایتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن میں کہوں گا پھر بھی ہمارا ملک جنت ہے، جنت، اور اللہ نے ہمیں زمین پہ جنت دے دی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو میں نے بلکہ میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا اپنے پاک پشتون ایسوسیشن کے رشید صاحب کا، جو بیمار ہیں، وہ ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور ان کے ساتھی آئے ہوئے بھی ہیں میرے پاس، اس وجہ سے کہ میں کہتا ہوں کہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، کوئی بھی زبان ہو، وہ ہے تو مسلمان نا۔ تو اگر ہم مسلمان بھائی آپس میں اتفاق محبت میں رہیں اور ہم لوگوں میں اتفاق ہو، تو ہم لوگ کتنے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کو بعض لوگوں کو بہت نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، دوسری زبان والوں کو، تو وہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ محبت، پیار، اور ہم لوگوں میں ایک خون تو ایک ہے نا، سرخ ہے، وہ اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب، جب قرآن ہمارا ایک ہے تو ہم کیوں نہیں زبانوں پہ کیوں جاتے ہیں، ہم فرقوں میں کیوں بڑھ گئے ہیں؟ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور پیار کرنے لگیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے کام آنے لگیں، تو انشاءاللہ